السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہم آج کا اپنا یہ سبق اس دعا سے شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ دعا پڑھیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اے میرے پروردگار، ہم جو کام شروع کرنے جا رہے ہیں پڑھنے پڑھانے کا، اس میں آپ ہر طریقے سے آسانی پیدا فرما دیجیے، پڑھنے کے اعتبار سے، پڑھانے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے، سمجھانے کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے، اور آپ کی رضا کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ اس کے اندر آسانی فرما دیجیے۔ ولا تعسر، اور ہر قسم کی آسمانی سلطانی دشواری سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ خصوصاً ہم جس دشواری میں مبتلا ہیں اور پڑھنے پڑھانے میں جو دشواری حائل ہے ہمارے درمیان اس مرض کی وجہ سے، تو اسے رفع فرمائیے، اسے دور فرمائیے، اور آئندہ بھی جب تک ہمارا مقصد حاصل نہ ہو جائے تب تک کسی قسم کے موانع سے اور پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ وتمم بالخیر، اور ہر طرح کی خیر کے ساتھ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائیے، عمل کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ، رضا کے ساتھ۔ بہرحال اس دعا کے بعد اب ہم اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا ابتدائی میں کہ آپ کو اگلے سبق کا مطالعہ کر کے آنا ہے، کتاب کی عبارت کو حل کر کے آنا ہے، اور لغت کے ذریعے جہاں تک ہو سکے اس کا ترجمہ بھی کر کے آنا ہے، جہاں تک ہو سکے اپنے سے اسے حل کرنا ہے، اس کے معنی کو سمجھنا ہے۔ یہ کام کر لینے کے بعد دلچسپی سبق میں بڑھ جاتی ہے اور سبق کا سمجھنا بھی نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ یہ کام کر کے آئے ہوں گے۔ اب میں سبق شروع کرنے سے پہلے دو چار باتیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے سبق میں 4 اور ویسے 5 کام کریں گے۔ سب سے پہلے تو عبارت پڑھیں گے، عبارت حل کرنے کے بعد اس کا مختصر لفظی ترجمہ کریں گے کچھ اسباق تک، اور پھر اس کا مفہومی ترجمہ کریں گے، محاوری ترجمہ، اور پھر مختصر سی تشریح کریں گے عبارت کو سمجھنے کے لیے، اور 5ویں نمبر پر جو کام ہوگا وہ مسئلے کو سمجھنے کے لیے جو مفصل تشریح ہوگی، ضروری مفصل مطلب لمبی چوڑی نہیں، جو ضروری ہوگی وہ تشریح کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم پہلا کام کرتے ہیں، عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ کتاب الطہارۃ ما يجوز التطہیر به من المياه المياه التي يجوز التطہیر بها 7 مياه ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء الثلج وماء البرد وماء العین۔ ہماری جو پرانی نور الیزا ہے اس کے اندر عبارت ہے وماء ذاب من الثلج والبرد، وماء ذاب من الثلج والبرد۔ بہرحال عبارت پڑھنے کے بعد ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ کتاب الطہارۃ، طہارت کی کتاب۔ المیاہ التی یجوز التطہیر بها 7 میاہ، وہ پانی جس کے ذریعے پاکی حاصل کرنا جائز ہے، 7 پانی ہے۔ ماء السما،
آسمان کا پانی، وماء البحر سمندر کا پانی، وماء النہر نہر کا پانی، وماء البئر کنویں کا پانی، وماء ذاب من الثلج والبرد برف اور اولے کا پگھلا ہوا پانی، وماء العین چشمے کا پانی۔ اب ہم محاوری ترجمہ کر لیتے ہیں۔ کتاب الطہارتی، یہ کتاب طہارت کے احکام کے بیان میں ہے۔ تشریح میں ترجمہ کی وجہ بتا دی جائے گی۔ المیاہ التی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہ، وہ پانی جن کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنا صحیح ہے، درست ہے، 7 پانی ہیں۔ ماء السما بارش کا پانی، وماء البحر سمندر کا پانی، وماء النہر نہر کا پانی، وماء البئر کنویں کا پانی، وماء ذاب من الثلج والبرد اور وہ پانی جو برف اور اولے سے پگھلا ہو، وماء العین اور چشمے کا پانی۔ اب ہم عبارت کو سمجھنے کے لیے مختصر سی تشریح سمجھتے چلتے ہیں۔ کتاب الطہارتی، یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ یہ مضاف الیہ مرکب ناقص ہے تو اصل عبارت بعض لوگوں نے کہا ھذا کتاب الطہارتی، یہ پاکی کا بیان ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی عبارت بتائی ھذا الکتاب لبیان احکام الطہارتی۔ میں لکھ کر کے بتاتا ہوں کیا عبارت ہے۔ ھذا الکتاب لبیان احکام الطہارتی۔ اب آپ عبارت دیکھیے کہ یہاں پر کتاب سے پہلے ھذا کو محذوف مانا ہے، یعنی ھذا الکتاب، ھذا اس میں اشارہ الکتاب مشار الیہ، اور طہارت سے پہلے 2 مضاف محذوف مانے گئے، بیان اور احکام۔ تو اگر اصل عبارت اگر ہم یہ مانتے ہیں تو پھر ترجمہ ہوگا ھذا الکتاب، یہ کتاب لبیان احکام الطہارتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مضاف الیہ کا ترجمہ اردو میں عربی کے بالمقابل کیا جاتا ہے، یعنی مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے ہوگا پھر مضاف کا۔ طہارت کے احکام کے بیان میں ہے۔ المیاہ التی یجوز التطہیر بہا 7 میاہ، اب اس کے ذریعے کیا بتا رہے ہیں؟ اس کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ جن پانی کے ذریعے سے پاکی حاصل کی جاتی ہے تو اس کی 7 قسمیں ہیں۔ اولاً تو پانی کی 2 قسمیں ہیں، ماء مطلق اور ماء مقید۔ ماء عربی میں پانی کو کہتے ہیں، تو جو پانی اپنے اصل پر باقی ہو، کسی چیز سے ملا نہ ہو، کوئی چیز اس میں ملی نہ ہو، تو وہ مطلق پانی ہوتا ہے، اصل پانی ہوتا ہے۔ اور جو کسی چیز کا پانی ہو، رس وغیرہ ہو یا کوئی چیز اس کے اندر مل گئی ہو، نیمبو کا شربت وغیرہ بنایا گیا ہو یا ناریل کا پانی ہو، گلاب کا پانی ہو، تو یہ ماء مقید ہے، یعنی یہ پانی نہیں ہے۔ بہرحال اصل پانی کو جب مصنف نے دیکھا، غور کیا، تو ان کے زمانے میں جو ماء مطلق پایا جاتا تھا تو وہ ان صورتوں میں پایا جاتا تھا، یا تو بارش کا پانی ہوتا تھا، یا پھر سمندر کا پانی ہوتا تھا، یا نہر کا پانی ہوتا تھا، یا کنویں کا پانی ہوتا تھا، یا برف وغیرہ کا پگھلا ہوا پانی، یا جو اولے بارش کے وقت ہوتے ہیں وہ جب پگھل جاتے تھے اس کا پانی، یا جو چشمہ پھوٹتا ہے، آپ پہاڑ وغیرہ پہ جاتے ہیں تو جو اس میں سے پانی نکلتا ہے اس کو چشمہ کہا جاتا ہے ایسی جگہوں پہ۔
تو انہوں نے 7 قسمیں اس کی کر دی. اب ہے ماء السما. یہاں پر ماء السما کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ماء السما کا ترجمہ بارش کا پانی کیا، اس لیے کہ یہاں پر آسمان سے مراد اوپر کی چیز ہے، سر سے اوپر کی جو چیز ہے وہ یہاں سما کے اصل معنی، جیسا کہ آپ نے ہدایت النور میں سنا ہوگا، اوپر کی چیز کو کہا جاتا ہے. تو یہاں مراد بارش کا پانی ہے. وماء البحر، سمندر کا پانی. وماء النہر، نہر کے اندر ندی ہے، ڈیم وغیرہ کا پانی ہے. اسی طریقے سے جو کیری وغیرہ نکالی جاتی ہے گاؤں وغیرہ سے، ڈیم سے جو پانی سپلائی ہوتا ہے تو اس کا پانی. وماء البئر، کنویں کا پانی. کنویں کے پانی میں آج کے دور کا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے زمانے میں تو نہ تو ہم بارش کا پانی اسٹاک کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے پاکی حاصل کریں، نہ سمندر ہمارے قریب ہے کہ وہاں سے پانی لے آئیں، اور ندی بھی گھر کے پاس نہیں ہے، دور ہے. بعض لوگوں کے یہاں ہوگی قریب میں، اور کنواں بھی اب خال ہی بچا ہے. ہم لوگ تو جو استعمال کرتے ہیں وہ تو ٹنکی کا پانی ہے، وہ تو نل کا پانی ہے، اس کا تو مصنف نے ذکر کیا ہی نہیں. تو دراصل وماء البئر، کنویں کا پانی، کہ جس طریقے سے کنواں کھود کر پانی نکالا جاتا تھا، تو اسی طریقے سے آج کل ہم لوگ بورنگ کر کے موٹر لگاتے ہیں اور وہ پانی ٹنکی میں اسٹور ہوتا ہے اور وہاں پر اس کا ذخیرہ ہوتا ہے. تو یہ کوئی الگ سی چیز نہیں ہے، یہ اسی کے اندر شامل ہے. وماء ذاب من الثلج والبرد، اور اسی طریقے سے برف کی شکل میں پانی جم گیا ہے. اب وہ جب پگھل جائے گا تو وہ پانی کے حکم میں ہو جائے گا اور وہ پانی پاک ہوگا، مطلق پانی ہوگا. بارش کے وقت میں جو سفید سفید پتھر نما چیز دکھتی ہے اسی کو اولا کہتے ہیں. جب وہ پگھل جائے اور پانی بن جائے تو یہ بھی مطلق پانی ہے، اور چشمے وغیرہ کا پانی. اب ہم ضروری تشریح کی طرف آتے ہیں. کتاب الطہارتی. اب سب سے پہلے ہم کتاب کی لغوی تعریف جانیں گے اور پھر اس کی اصطلاحی تعریف. جیسا کہ شروع ہی میں بتا دیا گیا تھا کہ لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف کسے کہتے ہیں. تو کتاب کے لغوی معنی آتے ہیں جمع کرنے کے، ملانے کے. اب کتاب کا اطلاق پھر لغتاً تحریر پر ہونے لگا، کتابت پر ہونے لگا، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، جیسا کہ بتاتا ہوں میں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اب جب میں کچھ لکھوں گا تو ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں، سلتے جا رہے ہیں، تو ایک دوسرے سے ملتے جاتے. تو لکھائی میں بھی چونکہ حروف ملتے ہیں دوسرے سے، اس لیے کتابت کو بھی اور لکھنے کو کتاب کہا جانے لگا. بہرحال یہ اس کے لغوی معنی ہو گئے. اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ فقہی مسائل کا، یعنی فقہا کے ہاں کتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فقہی مسائل کا ایک ایسا حصہ جس کی ایک مستقل حیثیت ہو، یعنی اس کے اندر اسی سے متعلق تمام مسائل کو بیان کیا گیا ہو. اب یہ دو طرح کے ہوں گے، یا تو اس کے تحت اور چیزیں آئیں گی فصل اور باب کے ذریعے، یا نہیں آئیں گی. تو بہرحال کتاب ان مسائل کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جن کی مستقل حیثیت ہو، یعنی وہ ایک طریقے کا مستقل مسئلہ اس کے اندر بیان کیا جائے. جیسے طہارت کے اندر تمام پاکی ناپاکی یہ تمام مسائل کو بیان کیا جائے گا، اس لیے کتاب الطہارت. کتاب الصلاۃ آئے گا تو اس میں نماز کے تمام مسائل کو، یعنی مستقل ایک حیثیت کے مسائل کو بیان کیا جائے گا، اور اس کے تحت باب بھی ہو جائیں گے. جیسے اس کے اندر آئیں گا فصل فی الوضوء، باب التیمم، اور کتاب اللقطہ لقیط، تو اس کے تحت کوئی چیز نہیں آتی ہے. تو فصل اور باب ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں لغوی اور اصطلاحی تعریف کتاب کی ہو گئی. اب طہارت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہم جانتے چلتے ہیں.
طہارت کے لغوی معنی نظافت کے آتے ہیں. پھر طہارت کے اوپر اگر زبر ہے تو اس کے معنی نظافت کے ہیں، اور اگر زیر ہے تو اس کے معنی آلہ طہارت کے ہوتے ہیں. کیا مطلب آلہ طہارت؟ یعنی جس کے ذریعے سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، اور آلہ طہارت دو ہے، پانی اور مٹی. اور اگر تا کے اوپر پیش ہو تو طہارت، یعنی وضو کے بعد جو پانی بچے اسے طہارت کہا جاتا ہے. تو یہ تو اس کے لغوی معنی ہو گئے. اور شرعی معنی کیا ہے؟ تو طہارت کے شرعی معنی کہ حدث یا خبث کو دور کرنے کے بعد حکمی طور پر بدن یا کپڑے وغیرہ دوسری چیزوں پر جو اثر مرتب ہو اس کو طہارت کہا جاتا ہے. یعنی حدث یا خبث، نجاست حقیقیہ یا حکمیہ، اگلے سبق میں سے ہم انشاءاللہ بتا دیں گے آئندہ کے سبق میں کہ حدث اور خبث کیا چیز ہے، نجاست حقیقیہ اور حکمیہ کسے کہتے ہیں. تو بہرحال یہ دو نجاست سے پاکی حاصل کرنے کو طہارت کہتے ہیں. تو اس طہارت کے بعد جو اثر مرتب ہوتا ہے اسی کو اصطلاح میں طہارت کہا جاتا ہے. اب ہم ایک اہم چیز کی طرف آئیں گے کہ یہاں پر یجوزو سے مراد یصیحو ہے، یعنی المیاہ التی یجوز التطہیر سے مراد یہاں پر ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ یصیحو، کہ وہ پانی جن کے ذریعے سے طہارت حاصل کرنا درست ہے، جائز نہیں ہے. اس کا فرق کیا بتایا علماء نے کہ اگر کوئی کسی کے پانی کو اس کے اجازت کے بغیر اس حال میں کہ بلا اجازت لینے سے وہ شخص ناراض ہو جائے، پانی کی قلت ہو، غصب کر کے وضو کر لے، تو اس کا یہ عمل تو جائز نہیں ہوگا، لیکن اس کا وضو درست ہو جائے گا. تو اسی لیے یہاں پر یجوزو کا ترجمہ یصیحو کیا جائے گا. یعنی حلال تو نہیں ہے اجازت کے بغیر پانی لینا، لیکن اگر اس نے ایسا عمل کیا تو اس کا یہ عمل درست نہیں ہے، لیکن اس کا وضو اس سے ہو جائے گا. ایک بات پھر ماء السما، آسمان کا پانی، وانزلنا من السماء ماء طہورا، کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی کیا نازل کیا. پھر یہی آسمان کا پانی آپ غور کریں تو ہر جگہ وہی ہے، زمین کے اندر سرایت کر گیا، ندی اور نالوں میں، سمندر میں، جو بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ سمندر سے بخارات وغیرہ اڑتے ہیں، نکلتے ہیں. تو بہرحال بارش کا پانی اس سے مراد ہے. وماء البحر، اب یہاں اس کو کیوں بیان کیا وماء البحر؟ تو صحابہ کی بھی ایک جماعت تھی جو سمندر سے پانی کو ذرا مشکوک سمجھتی تھی، اس کے کھارے پن اور اس کے بدبو کی وجہ سے. اس لیے اس کو الگ سے بیان کیا کہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ سمندر کے پانی سے وضو درست نہیں ہوتا ہے. وماء النہر، اور نہر کا پانی. وماء البیر، وماء البیر کے تحت تمام بورنگ وغیرہ کا تمام پانی آ جائے گا. اسی طریقے سے وماء ذاب من الثلج والبرد، اس سے بھی ایک قید لگائی گئی ہے کہ اولے اور برف کا پگھلا ہوا پانی اس سے تو وضو جائز ہے، لیکن نمک اگر پگھل جائے اور پانی کی شکل اختیار کر جائے تو اس سے وضو جائز نہیں ہے. تو یہاں پر جو من الثلج والبرد کی قید لگائی ہے یہ قید احترازی ہے، یعنی اس سے ملح کو نکالنا ہے، نمک کو نکالنا ہے، اس لیے کہ وہ پانی نہیں ہوتا ہے. وہ نمک پگھل گیا تو اس کی اصل نمک ہے، پانی نہیں ہے. اور برف کی اصل پانی ہی ہے، اولے کی اصل پانی ہی ہے. تو اس لیے، اور فرق دونوں میں یہ ہے کہ برف اور اولا یہ سردی میں جمتا ہے اور گرمی میں پگھلتا ہے، اور نمک کا مسئلہ الٹا ہے کہ نمک یہ سردی میں پگھلتا ہے اور گرمی میں جمتا ہے. تو بہرحال اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ گلاس ہے، شیشے کا، اسٹیل کا گلاس، اس کے اندر ٹھنڈا پانی ہے تو وہ کچھ دیر رکھ دینے سے پگھلنا شروع ہو جاتا ہے اور گلاس سے پانی پھوٹنے لگتا ہے. تو گلاس میں کوئی سوراخ وغیرہ نہیں ہوتا ہے، وہ بخارات ہوتے ہیں جو جم جاتے ہیں اور دھواں بن جاتے ہیں، پھر وہی پگھل کر پانی ہو جاتے ہیں. تو یہ سب بھی اصلاً پانی ہی ہے. وماء العین، اور چشمے کا پانی. اب یہاں پر ایک چیز سمجھنا ضروری ہے کہ کتاب الصلاۃ سے پہلے کتاب الطہارت کو کیوں بیان کیا گیا؟
اس لیے کہ طہارت یہ شرعاً بھی نماز پر مقدم ہے، نماز یہ موقوف ہے طہارت پر، کہ جب تک پاکی نہیں ہوگی تب تک نماز بھی درست نہیں ہوگی، اور طہارت یہ شرط ہے، نماز مشروط ہے، شرط مشروط پر مقدم ہوا کرتی، جسے ہم سمجھیں گے کہ جیسے کہ میں یہ کہوں کہ جو طالب علم نور لیزا زبانی یاد کر لے گا میں اسے 1000 دوں گا، تو اب یہ 1000 یہ مشروط ہے، اور شرط کیا ہے؟ نور لیزا زبانی یاد کرنا، تو پہلے زبانی نور لیزا یاد کرنا پڑے گا، پھر جو مشروط ہے 1000 آپ اس کے حقدار ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے طہارت پر نماز موقوف ہے، یعنی طہارت ہوگی تو نماز ہے، اسی وجہ سے طہارت کو پہلے بیان کیا، اور طہارت کا سب سے بڑا درجہ اور طہارت میں سب سے زیادہ عمل پانی کو ہے، اس لیے پانی کو پہلے بیان کیا۔ بس یہاں پر آج ہم اپنے سبق کو سمیٹتے ہیں، اور ایک ہوم ورک آپ کو دیتے ہیں کہ اس سبق میں آپ کو طہارت کتاب اور طہارت کے لغوی اور اصطلاحی معنی زبانی یاد کرنے ہیں، اور پانی کے تمام قسموں کو آپ کو زبانی یاد کرنا ہے، اور جو اہم ہم باتیں بتائی گئی اسے ذہن میں رکھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔